لیکن دو سوال پوچھنے والے کو بھی چاہتا ہے کہ آپ کو نہیں مانیں. پہلا سوال آپ نماز پڑھتے ہیں اور دوسرا سوال کہ آپ روزہ رکھتے ہیں. تو دنیا کا منحوس بے غیرت ترین نسل کا انسان ہوگا جو یہ دو کام نہیں کرتا ہوگا. دنیا کا بے غیرت ترین منحوس ترین نالائق ترین ذلیل کمینہ انسان ہوگا. یعنی دنیا کی جتنی گالیاں ہیں وہ سب ایک طرف ڈال کے اس کو چھوڑ دو جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا اور 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. تو سب کے اوپر یہ دونوں گالیاں جو ہے نا، یعنی جتنی بھی گالیاں ہیں وہ سب ڈبے میں ڈال کے اسے منہ پہ مار دو تب بھی کام. اب یہ گالی کوئی دے دے سکتی والے ماں کی جو نظام ہے وہ دین ہے اور جو شیطان کا نظام ہے وہ طاغوت ہے. شیطان والا جو ہے وہ طاغوت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. دین کے اپنے طریقے کار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا رکھی ہیں. اس کے اندر آپ نے کیا کیا عمل کرنا ہے. پہلے دین ہے، دین کو ہم ایکسپلین کر لیں گے بعد میں کہ دین کس طرح کی چیزوں پہ بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد پیچھے کیا کیا سلسلے چلتے ہیں. طاغوت ہے، طاغوت کا اپنا سسٹم ہے. طاغوت کے اندر بھی عبادت ہوتی ہے، طاغوت کے اندر بھی اخلاقی معاملات ہوتے ہیں، طاغوت کے اندر بھی سزا ہے، جزا ہے. طاغوت کے اندر بھی سارے جتنی بھی چیزیں دین میں ہیں وہ طاغوت میں بھی ہیں. جو اس طرف ہے وہ اس طرف بھی ہے. یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل میری عبادت کی جائے، یہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹل میری عبادت کی جائے. انہوں نے آپ کو آزمانے کے لیے اپنے طریقے دیے، انہوں نے آزمانے کے لیے آپ کو اپنے طریقے دیے. اور پوری دنیا پہ جب سے شیطان ادھر دنیا میں اور یہ لوگ آئے ہیں اس کے بعد یہ پوری دنیا ان دونوں لوگوں میں بٹی ہوئی ہے. یا تو وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. انہوں نے اپنی طرف کھینچنے کے لیے آپ کو نبی، انبیاء، پیغمبر، صالحین، شہداء، صدیقین اور بڑے بڑے جتنے بھی نئی بزرگ ہیں، اولیاء اور ولی اور یہ پیر زندہ مردہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ سارے آپ کو دیے ہوئے تاکہ آپ کو وہ نیکی کی طرف کھینچ سکے اور آپ کو وہ زندگی آپ کی اللہ کی طرف لے کے چل سکے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا اپنا سیٹ اپ بنا کے دیا ہوا ہے. انہوں نے اپنا پورا سیٹ اپ بنا کے دیا ہوا ہے. ان دونوں کا آپس میں بڑی زبردست قسم کی لڑائی رہتی ہے جو مختلف ادوار میں رہی ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں سوشالوجی کی، تو سوشالوجی کے اندر ہمیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ 18ویں صدی کے بعد یہ سارے یہ ڈرامے باز لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے آنے کے بعد ہمارے کو سمجھایا، بتایا کہ سوشالوجی کیا ہے، کس طریقے سے چلتی ہے اور کیا معاملات ہیں. انہوں نے آپ کو یہ دیا، جبکہ یہ بیسیکلی اسی سیکوینس میں آتے آتے ایک نیا سیکوینس میں آئے ہوئے شیطان کی پجاری ہے. ان کا تعلق کوئی معاشرے کو بنانے سے نہیں تھا، اور اگر ان کا معاشرہ بنانے سے تھا تو جو معاشرہ ہمیں انہوں نے دیا ہے اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ معاشرہ کیا ہے جس کے اندر اس پورے گندے معاشرے کو وکیل صاحب سنبھال رہا ہے. اب اگر آپ پیچھے تاریخ میں جاتے ہیں تو تاریخ میں آپ حضرت آدم سے اٹھانا شروع کریں تو حضرت آدم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو آپ کو دنیا میں یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ کیسے کھاؤ، کیسے پیو، کیسے کپڑے پہنو، کیسے اپنے گھر بناؤ، کیسے اپنی رشتے داری قائم کرو، کیسے کمیونیکیٹ کرو. نبی دو قسم کے ہوتے ہیں. فی الحال ان کو چھوڑ کے فی الحال آ جاؤ. نبی دو قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے تقوینی اور ایک ہوتا ہے شرعی. شرعی نبی وہ ہے جو آپ کو شریعت کی باتیں بتاتے ہیں، وہ آپ کو ساری شرعی باتیں بتاتے ہیں. تقوی جو شرعی نبی ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سے معاملے کو کس طریقے سے کرنا ہے، یہ جو چیزیں آپ کو بتائیں گے. یہ کون سے بتائیں گے؟ یہ تقوینی نبی، شرعی نبی جو ہوں گے وہ بتائیں گے. لیکن حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک زیادہ تر جو نبی ہیں وہ ہمارے پاس تقوینی آئے ہیں. تقوینی کا مطلب یہ ہے کہ سیکولر. اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ سیکولر، یہ سیکولر آدمی ہے، یہ ریلیجس آدمی ہے نا. یہ دو ٹرم سننے میں آتے ہیں، سیکولر اور ریلیجس. تو بیسکلی سیکولرزم یعنی سیکولرزم کیا چیز ہے کہ جو چیز مذہب سے ہٹ کے ہے وہ ساری باتیں سمجھتے ہیں کہ دنیا بتاتی ہے اور مذہب ہمارے کو ہمارا ملا بتاتا ہے. یہ بڑا غلط تاثر ہے. ایکچوئل کہانی یہ ہے کہ سیکولر باتیں یعنی کپڑا اٹھنا بیٹھنا، رشتے داری قائم کرنا، فیملی بنانا، کمیونیکیشن کرنا، ایک دوسرے کو لے کے چلنا، آبادیاں بنانا، بلڈنگیں بنانا، یہ سارے سیکولر معاملات بھی اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں. حضرت آدم پہلے نبی ہیں. حضرت آدم نے ہمیں آ کے سکھایا کہ آم کے پتے نہیں کھانے. آم کے اوپر سال میں ایک دفعہ جب آم نکلے گا تو اس آم کو نکالنا ہے، اس آم کے اوپر جو چھلکا ہوگا اس کو بھی توڑنا ہے اور اس کے اندر جو گودا ہے وہ کھانا ہے اور جو گٹلی ہے وہ پھینکنی ہے.
اگر یہ آدم نے ہمیں نہ بتایا ہوتا تو آج ہم بھی جو ہے اس کے پتے کھا رہے ہوتے تو پورا سال ہمارے پاس آم ہوتا. مگر انہوں نے فطری کام کیا تو آج ہم وہ اللہ کام اسی فطرت پہ ہمارے بچوں ابا و اجداد کو دیکھتے ہوئے آئے. اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر بچہ ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہوتا ہے جو بڑے نے کیا ہے. اگر بچہ جو ہے باپ کوئی غلط یعنی گھر کا بڑا یا بچے یا بھائی بہن کوئی غلط کام کرے گا تو بچہ بھی وہی غلط کام کرے گا کیونکہ اس نے دیکھا ہوگا آپ کو غلط کام کرتے ہوئے. وہ کام کرتے ہوئے اس نے آپ کو دیکھا ہوگا. لہٰذا آدم نے جب ہمیں سکھایا کیا پہنو کیسے پہنو کتنے حصے کو ڈھکو کون سے حصے پر شرمگاہ ہے کون سا کا کیا طریقہ ہے کس طریقے سے تمہیں باتھ روم جانا ہے تم سب کے سامنے کھڑے ہو کے کیوں نہیں کرتے سائڈ میں جا کے کیوں کرتے ہو. جب یہی چکر آپ صبح بچے کو دیکھو گے تو بچہ بھی پیمپر میں پوٹی کرا ہوا ہوگا مگر شکل اس کی بنی ہوگی آپ بلاؤ گے آپ کے پاس نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے یہ فطری طور پہ میرے سے کوئی غلط چیز ہوئی بھی ہے. یہ وہ فطرتاً چیزیں ہیں جو آپ کو آٹومیٹکلی بچوں کو اور انسانوں کو سمجھ میں آتی ہے. تو آدم نے جو کیا وہ ہم کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جتنے بھی آئے وہ آپ دیکھو گے تو وہ انہی چیزوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کو انوالو نظر آئیں گے کہ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں نماز روزہ زکات حج اتنی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے دین سے بھی ہمارے کوئی باتیں نظر نہیں آتی ہے. حضرت ابراہیم بھی بہت 1000 سال کے بعد آئے مگر حضرت ابراہیم کے اندر بھی نماز روزہ زکات حج کس طریقے کا تھا کیا تھا کسی کو نہیں معلوم ہے. کیونکہ اس وقت تک بھی ان کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اصل ضرورت یہ تھی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور وہ بڑا جو پروگرام تھا وہ آپ کو نہیں دیا گیا تھا. تو حضرت آدم کے دور کے اندر یہ آپ کو ملتے ہیں. اب جو حضرت آدم کے دور کے فطرت کے ہٹ کے کام کر رہا ہے وہ اس کو کون موٹیویٹ کر رہا ہے وہ تاغوت اور شیطان کر رہا ہے. اور اسی کو موٹیویٹ کرتے کرتے حضرت نوح کے دور کے اندر جب وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے تو حضرت نوح کے دور کے اندر آپ کو پتا ہے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا نہیں اللہ کو چھوڑو یار یہ 5 آدمی ہے یہ 5 بڑے بڑے ہمارے دیوتا ہیں ان کی عبادت کرو. یہ وہ 5 دیوتا ہیں جو آسمانوں سے زمین پہ اتر کے آتے ہیں اور ان کی شکلیں بنا کے انہوں نے آپ دیکھو پوری دنیا کے اندر پوچھ رہے. حضرت نوح کے دور کے اندر کچھ شکلیں ہیں یعنی یہ کچھ دیوتا ہیں جو حضرت نوح کے دور میں آتے تھے. وہ یہ بات آپ لوگ چھوٹے ہو مگر سمجھو کہ حضرت نوح کے دور کے اندر آسمانوں سے یعنی ایک وقت تھا کہ آسمانوں سے یہ جو آپ کا اسی تفصیل وہاں پہ ویڈیو میں ہوگی وہاں پہ دیکھ لینا کہ آسمانوں کی جو مخلوقات ہیں اگر کسی کو جلدی ہو تو میں ابھی نہیں بتا سکتا. آسمانوں کے دروازے اس زمانے میں کھلے ہوتے تھے تو آسمانوں کے دروازوں سے الگ الگ مخلوقات دنیا میں آتی تھی اور آخر کے اندر یاجوج ماجوج کسی طریقے سے باہر سے نکل کے آ رہے ہوں گے. یہ وہ ایلینز ہیں جو باہر سے نکل کے ادھر آئیں گے. اسی طریقے سے بہت سی مخلوقات اللہ کی ایسی تھی جو باہر سے ادھر فلائی کر کے آتی تھی اور جاتی تھی. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سا پرندہ ہے جس کے سر جو ہے وہ چیل کی طریقے سے ہے اور اس کے پر ہیں ایسے انسانوں کی طرح اس کی شکل کر کے کھڑا ہوا ہے جو عام طور کے اوپر آپ کو مصر میں نظر آتا ہے. جو مصر میں نظر آتا ہے جو مصر کی جس کو وہ اپنا دیوتا اور گاڈز بناتے ہیں. یونان کے اندر بھی مطلب ایک ہی وقت کے اوپر وہی ایک ہی قسم کا پرندہ یا ایک ہی قسم کا ان کا خدا کی شکل والے جانور جو مصر میں پائے جاتے ہیں وہی آپ کے میکسیکو میں بھی پائے جاتے ہیں وہی چائنا میں بھی پائے جاتے تھے وہی انڈیا میں بھی پائے جاتے تھے وہی سری لنکا میں بھی پائے جاتے ہیں. وہی پیرامڈ کا کانسیپٹ پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے کہ کوئی ایک ہی چیز تھی جو ہر جگہ پہ جا کے پہنچتی تھی. تو وہ ایک مخلوق تھی اللہ کی جو آسمانوں کے دروازے کھلے تھے تو آتے زمین پہ آیا کرتی تھی اور پھر ان دروازوں کو بیسکلی حضرت ادریس نے اور حضرت نوح نے بیسکلی بند کیا تھا تاکہ اب وہ مخلوقیں جو ہے آپ کے ملک کے اندر نہ آئیں. اس کی آپ پہلی دفعہ زندگی میں ایسی بات سن رہے ہوں گے تو اس لیے آپ کو عجیب لگے گا. اس کی کچھ تفصیل جو ہے شاید وہاں ویڈیو میں مل جائے باقی پھر کبھی کریں گے. سو بیسکلی یہ جو الگ الگ مخلوقات آیا کرتی تھی اور جایا کرتی تھی یہاں سے ان کی قامت حیت اور یہ حیبت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے تھے. مطلب اور وہی چیز آگے جاتے جاتے اس حد تک ہو گئی کہ انہوں نے پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہی چیز اتنی آگے ہو گئی انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اس لیے کیونکہ ان کو عادت تھی کہ باہر سے مخلوقات آتی تھی یہاں پر ایک زمانے میں. اور اب فی الحال وہ مخلوقات بندے مگر ایک وقت کے اوپر وہ دروازے کھل جائیں گے جو آخری وقتوں کے اندر قرآن کی آیت ہے. اگر قرآن پڑھا تو یہ پرابلم نہیں ہوگی سمجھنے میں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ دروازے آسمان کے کھول دیے جائیں گے قیامت سے پہلے. تو دروازے کھول دیں گے کیا کھول دیں گے اس میں سے کیا نکل کے آئے گا؟ فرشتے کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. جو فرشتوں والا دروازہ ہے وہ تو کھلا ہوا ہے ان کا جو پورٹل ہے وہ تو کھلا ہوا ہے وہ تو آ رہے ہیں. جنات کا پورٹل تو کھلا ہوا ہے وہ تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں.
تو کون سے دروازے کھولیں گے؟ تو یہ الگ مخلوقات والے پورٹلز ہیں جو کھولیں گے اور پھر وہ ادھر آ کے وہ ڈسٹرکشن کریں گے کہ وہ دنیا دیکھے گی. یہ ڈسٹرکشن پہلے ہو چکی ہے. بہرحال اس طریقے کے جو لوگ بھی آیا کرتے تھے جب وہ آئے آ کے چلے گئے تو ان لوگوں کو پھر ان طاغوتیوں نے اپنا خدا بنانا شروع کر دیا اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. تو حضرت نوح کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے 950 سال جو اس میں تبلیغ کی ہے وہ شرک سے روکا ہے. کوئی عبادت کی اتنی کہانی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. جس چیز سے روکا ہے وہ کہا ہے کہ تم ان کو خدا نہ مانو، یہ خدا نہیں ہے. تو وہ جن کو وہ خدا مان رہے تھے وہ بیسکلی وہ مخلوقات تھی جن کو انہوں نے خدا بنا کے رکھا ہوا تھا. ان کے کچھ نام بھی تھے، وہ 5 نام آتے ہیں قرآن کے، نصر، خدا، یا اور یہ 5 نام قرآن کے کہ وہ نام تھے، ان کے نام رکھے ہوئے تھے. وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو حضرت نوح نے ان کو روکا، سمجھایا کہ دیکھو ان کی پوجا نہ کرو. اور پھر وہ گناہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کیونکہ لوگوں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے اتنا دیکھ لیا تھا کہ اب ان کو یقین تھا کہ یہ خدا ہے. انہوں نے ایسے ایسے ڈرامے اور ایسے ایسے جادوگری کام کر دیے تھے اس مخلوق نے کہ ان کو یہ لگنے لگا تھا کہ یہی خدا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں شرک کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کو واش آؤٹ کیا ہے. چھوٹے موٹے گناہوں کے اندر پوری دنیا کو واش آؤٹ نہیں کیا بلکہ اس علاقے کو تباہ کیا ہے. مگر جب یہ شرک پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی وقت کے اندر جہاں مصر میں تھا، شام میں یہ پیرامڈ اور وہ مخلوقات تھی، تو وہ اسی دور میں امریکہ میں بھی ہیں، اسی دور میں میکسیکو میں بھی ہے، اسی دور میں چائنا رشیا میں بھی وہی مخلوقات ہے. لہٰذا وہ اتنا پھیل گیا تھا معاملہ کہ اس پوری قوم کو جو ہے ڈبو کے مارا گیا کہ یہ سب ختم ہو جائے، اور آخر میں بچے وہی چند لوگ. وہ چند لوگ جو بچے، اس صرف اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح کا جب مقابلہ اس طاغوت سے پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے طاغوت کو ختم کر دیا. یہ وہ طاغوت ہے. اس طاغوت کا حضرت نوح کے دور میں جب مقابلہ پڑا تو اللہ نے پورے طاغوت کو ختم کیا، بالکل فریش کر کے دنیا نکالی. پھر جب وہ دوبارہ فریش کر کے نکلی، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہی رجحانات، وہی خیالات، وہی باتیں، وہی قصے، وہی کہانیاں اچانک دوبارہ آپ کے اندر جو ہے وہ اپنی جگہ بنانا شروع ہو گئی. بالکل ایسے جیسے بچے، اگر ماں آپ کو بچے کو کہانی سنا دیتی ہے، ڈرانی کہانی، تو جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اس کے دماغ میں وہ ایک جن بچپن میں چھوٹا ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے وہ جن بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. حالانکہ وہ کہانی ہوتی ہے مگر وہ جن آپ کے دماغ میں بڑا ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر کوئی خوف کا رہتا ہے. جن لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا، جن لوگوں نے وہ باتیں کری تو وہ چیز ان کے دماغ میں رہی، اور پھر انہوں نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈھونڈنے کی کوشش کری. لہٰذا یہ طاغوت دوبارہ اپنا سر اٹھاتا چلا گیا، شیطان دوبارہ وہ اپنا سر اٹھاتا چلا گیا، اور جیسے جیسے وہ اپنا سر دوبارہ اٹھاتے چلے گئے تو پھر دوبارہ بڑے لیول کے اوپر وہ لڑائی ہوئی. پھر میں نے آپ سے کہا کہ اب ایک لیول کے اوپر حضرت فرعون کی بھی لڑائی ہوئی، حضرت موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ ہوا. اب سوال سمپل اتنا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سوشالوجی کی، تو جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے ہیں جب وہ کوئی سسٹم قائم کر کے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سوشالوجی قائم کر رہے ہیں نا اس معاشرے میں. تو یہ کہنا کہ سوشالوجی 18 سینچری سے نکل کے آئی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا یا سب سے بڑا ایک فراڈ ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 18 سینچری کا سارا وہ ہے، یہاں سے ہماری دنیا کی آنکھیں کھلی ہے. ابھی تو پیچھے جتنے بھی نبی آئے کیا وہ لوگ اپنا گھاس کھا رہے تھے؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے سوشالوجی نہیں دی. جب انہوں نے سوشالوجی دی تو اس کے مقابلے میں سامنے سے طاغوتی سوشالوجی آپ کو نہیں ملی. تو جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے. میں بار بار نبیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہر جگہ کے اوپر یہ ذکر ملتا ہے. آدم کا ذکر، نوح کا ذکر، موسیٰ کا ذکر انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے. تو دنیا میں کوئی بھی نسل ایسی نہیں ہے جو ان واقعات کو نہیں جانتی، بلکہ ہمارے پاس جتنے واقعات ہیں وہ سارے تورات اور زبور اور انجیل سے ہم نے لیے ہوئے. قرآن کے اندر ہمارے کو پرانے واقعات اتنے نہیں ملتے جتنے تورات زبور انجیل میں ملتے ہیں. اس لیے تورات زبور انجیل پہ ایمان لانا اور ان کو پڑھنا لازمی ہے. اگر آپ اب حضرت عمر والی بات کسی کو یاد آ جائے گی کہ ان کو اللہ رسول اللہ نے منع کیا تھا، وہ ایک الگ سینیریو میں منع کیا گیا ہے، مگر اس کو ایمان لانا، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سے پیچھے کے واقعات ایسے ہیں جو ہمارے کو قرآن میں نہیں ملتے. قرآن ایک فائنل چیپٹر ہے، اگر فائنل چیپٹر ہے تو اس سے پہلے بھی تو چیپٹرز ہوں گے. تو جو پہلے والے چیپٹرز ہیں آپ شروع کر دیں عثمان کو دیکھنا، اور آپ نے اردوغن نہیں دیکھا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہ حکومت کہاں سے بنی ہے. لہٰذا ہم جو عقلمند انسان ہوگا وہ سیکوینس دیکھتا ہوا آئے گا، وہ پوری ترتیب دیکھتا ہوا آئے گا. آپ کو 4th ایئر میں جا کے پڑھا دو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. جب لفظ وہاں جورسپروڈنس لیا جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں جورسپروڈنس کیا ہے. جب وہاں بھی PG لیا جائے گا، جب لیگل سسٹم لیں گے یا بڑی باتیں لیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا ترتیب سے چلنا ہم سب چلا جاتا ہے. اگر قرآن مجید آخری اللہ کی الہامی کتاب ہے، سب مانتے ہیں نا،
اس کا مطلب ہے پہلی بھی تو ہوگی نا، دوسری بھی ہوگی، تیسری بھی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سب کے اوپر ایمان لانا ہے. تو ایمان لانے کا مطلب یہ تھوڑی ہاں میں مانتا ہوں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے میں اس کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بائبل کیا ہے اور تورات کیا ہے، مجھے پتا ہوگا کہ یہ کتابوں میں فرق کیا ہے. ہاں صحیح بات ہے، تو چینج ہو گیا ہے نا. لیکن چینج ہونے کے بعد اب جب تم اس کو پڑھو گے تو تمہارے رسول اللہ جاتے جاتے بتا گئے تھے کہ ہر وہ چیز جو قرآن سنت سے نہ ٹکرا رہی ہو، جو بنائے ہوئے پیرامیٹر سے ان سے نہ ٹکرا رہی ہو، تو اس کو ماننے میں تمہارے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ نہیں پڑھ سکتے تو نہیں کرو گے نا، آپ کسی عالم سے سوال کرو گے. اور پھر اگر تمہیں یہ بات احساس ہو جائے گی کہ مجھے نالج نہیں ہے اور میں دنیا میں آ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، وکیل بن کے میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں، وکالت کر کے میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں، بچے پیدا کر کے مرنے کے، اور تمہیں شرم آ جائے گی تو تم ساری چیزیں چھوڑ کے جاؤ گے اور جا کے قرآن پڑھو گے اور پھر یہ کتابیں پڑھو گے. پھر تم اللہ کے قریب آؤ گے نا. یہ تو اس وقت ہوگا جب تمہارا اور تمہارے اللہ کا کوئی کنیکشن ہوگا. اگر کنیکشن ہے تو تم کرو گے، اگر کنیکشن ہی نہیں ہے تو نہیں کرو گے. تو میں تو یہ لاسٹ ٹائم مجھے خیال ہے یاد کہاں ہے، میں نے کہیں کہا کہ ہم تو اتنے بے غیرت ہیں، ہمیں اپنے کیا جنازے کی نماز نہیں آتی، ہمیں تو کفن پہنانا نہیں آتا. تو ہماری تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ کیا ہوگی؟ اگر ہے تو سمجھنا تو پڑے گا نا اس دنیا کے کانسیپٹ کو. لیکن ہم صرف نیچے نیچے اپنی دنیا کمانے میں بیٹھے تو ہمارے میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور جس طرح سے پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کٹ کے مر جاتا ہے، تو ہماری زندگی وہی ہے. جانور اپنے گرد میں گھوم رہا ہے اور ہم اپنے سرکل میں گھوم رہے ہیں. پہلی کلاس، میٹرک، فرسٹ ایئر، انٹر، LLB، وکالت، جج کے بعد بچے کے بعد مر گئے. تو آپ نے تو کوئی کمال تو نہیں کیا نا. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے ہی نہیں جو تم کر رہے ہو. یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے بیٹھو گے اور بیٹھ گئے وکیل بنو گے. یہ مقصد ہی نہیں ہے اللہ کا. اللہ نے تو پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میری عبادت کرو. تمہیں تو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. عبادت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہو. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تم اس چیز کو سمجھ رہے ہو اور تم رائٹ اینڈ رانگ کا فرق سمجھ رہے ہو، وہ ہے عبادت. تو اگر کسی کو سمجھ میں آئے گا تو وہ جائے گا اور وہ جانے کے بعد وہاں پڑھے گا نا، وہ سمجھے گا، وہ جا کے پڑھے گا، وہ دیکھے گا، اس کو پتہ چلے گا کیا ہے. اور اگر نہیں تو پھر نارمل بات ہے کہ میں آپ کو ویلیو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ انسان ہو، تو میں آپ لوگوں کو ویلیو دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. کسی بھی ایک کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنی زندگی کو پلٹے اور پلٹنے کے بعد جائے اور جا کے سمجھے قرآن اور سنت کو سب سمجھ میں آئے گا. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون سی والی آیتیں ماننے والی ہیں، بائبل کی، تورات کی، زبور، انجیل کی کون سی ماننے والی ہے. جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن اور شریعت کے خلاف نہیں جا رہی، آپ اس کو چھوڑ دو گے. جو اب مثال کے طور کے اوپر جو آسمان کے دروازوں سے ایلینز آنے کا اور الگ الگ مخلوقوں کا کانسیپٹ ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ تورات اور زبور میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، یہ وہاں پر ہے. اب جب اس کو میں نے اپنی قرآن کے ساتھ میں نے مطابق کیا تو نظر آئی وہ والی آیت جس پر اللہ نے لکھا ہے آسمان کے دروازے کھلیں گے. تو دروازے کھلنے کے بعد تو ادھر سے ہوا تو نہیں آئے گی. آسمان کے دروازے کھلیں گے تو مجھے کسی نے کہا بھائی فرشتے آئیں گے، فرشتے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، وہ تو آ رہے ہیں نا ڈیلی، صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. جنات بھی آ رہے جا رہے ہیں، ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تبھی تو سورہ طارق آئی ہے. تو کون سے والے دروازے بند ہوں گے؟ تو پھر جب آپ نے پڑھا یہاں نظر نہیں آیا تو حضرت ادریس نظر آئے. حضرت ادریس کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے جا کے تورات میں لکھا ہے کہ انہوں نے آسمان کو کی غیر مخلوقات سے لڑائی لڑی اور ان کو پھر آسمانوں میں جا کے بند کر کے وہ دروازے بند کر دیے. اب یہ سب یہ جواب ہمیں وہاں سے ملتا ہے. اب میں کیسے نہ مانوں اس بات کو جب قرآن کہہ رہا ہے دروازے ہیں، تو یا میں چپ ہو جاؤں، میں بولوں نہیں یہ دروازے ہمیں کیا، دروازے جو بھی ہوں گے. اگر ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم پڑھیں گے. جو سمجھنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے گا، جو نہیں سمجھنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے گا اس چیز کو. تو تورات، زبور اور ان کتابوں پر ایمان لانا اور ان کو سمجھنا اور پڑھنا لازم ہے. اگر ہم یہ کہیں اس میں ساری تبدیلی ہے تو مجھے بتاؤ کہ پھر رسول اللہ کو کیسے عیسائی لوگ پہچان گئے تھے؟ اس کا مطلب اس دور میں لکھا تھا نا رسول اللہ کا. ایک نہیں کئی واقعات ہیں. حضرت عمر اپنی خلافت کے دور کے اندر بھی بلاتے تھے ان لوگوں کو اور بلا کے مشورہ کیا کرتے تھے کہ بتاؤ تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس معاملے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. یعنی ان کی بھی فارن پالیسی تورات کو دیکھنے کے بعد ہوتی بنتی تھی. وہاں سے گائیڈنس لیتے تھے اپنی دور خلافت کے اندر. یہاں تک لیا کرتے تھے بتاؤ کہ فلانے کے بارے میں کیا لکھا ہے. اور جو ایگزیکٹ باتیں خلافت کے چاروں خلفاء کے بارے میں لکھی تھی وہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، قرآن میں تھوڑی لکھی ہوئی ہے.
خلافت کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ پہلا خلیفہ کیسے انتقال ہوگا، دوسرا کیا کرے گا، اور تیسرا کس طرح سے شہید ہوگا، اور چوتھا کیسے شہید ہوگا. تورات میں اس کا ذکر ہے. اب یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، تورات میں ذکر ہے اس چیز کا. اب اندازہ لگاؤ اس دور یعنی اگر زندگی کو جانوروں کی طرح گزارنا ہے تو کچھ نہیں ہے، ورنہ بہت بڑی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی. جب آپ اس طرف آتے ہو تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے دنیا ہے کدھر. بہرحال سمجھ آئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشالوجی ہر دور میں موجود تھی. جہاں نبیوں کی سوشالوجی ہے وہ آپ کو اچھا کھانا، اچھا طریقے سے اٹھنا بیٹھنا، معاشرہ بنانا، معاشرہ بگاڑنا، بگڑا ہوا معاشرہ صحیح معاشرہ، جہاں وہ اس کی تلقین کر رہے ہیں وہیں یہ برے لوگ اپنے معاشرے کی تلقین کر رہے ہیں. حضرت نوح کے دور میں پورا واش آؤٹ کر دیا گیا. پھر اور آگے بڑھے، حضرت ابراہیم کے دور آ گیا. حضرت ابراہیم کے دور کے اندر ایک سوشالوجی تھی، بتوں کی پوجا. یہ سوشالوجی ہے نا، فلانا بت فلانا کام کرتا ہے، فلانا بت فلانا کام کرتا ہے، فلانا بت فلانا کام کرتا ہے. یہ سوشالوجی ہے، اسی کو تو کہتے ہیں نا، یعنی معاشرے کا علم. میری طبیعت خراب ہے تو میں بھاگا جاؤں گا تو مجھے کوئی اس دور میں پکڑ کے کہتا تھا بھائی تم اس وقت فلانے والے کے پاس جاؤ گے بت کے پاس، یا تم فلانے والے مندر میں جاؤ گے تو تمہارا کام حل ہو جائے گا. اب میں اس والے مندر کی طرف جاتا ہوں، اب میں اس والے کی طرف جاتا ہوں. سوشالوجی ہے نا. جیسے آج بھی اگر آپ کسی مندر میں جائیں، آج بھی اگر آپ کسی یہاں پر کوئی ودیاتی بیٹھا ہو اس کے مندر میں غلطی سے آپ چلے جائیں، اگر غلطی سے نہیں جاؤ ضرور جاؤ. جیسے ہی آپ جائیں گے تو ادھر بہت سارے آپ اپنے بھگوان بنے ہوئے، بہت ساری مورتیاں بنی ہوئی ہیں، الگ الگ ہیں، الگ الگ بیٹھے ہوئے. کوئی اس کمرے میں ہے، کوئی اس والے کمرے میں ہے، کوئی اس کمرے میں ہے، اور سب الگ الگ بیٹھے ہیں. اور سب کی اپنی اپنی بادشاہت ہے، چودراہٹ ہے. کوئی ہاتھی پہ بیٹھا ہے، تو کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہے، تو کوئی تیر پہ بیٹھا ہے، کوئی مگرمچھ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی تلوار پکڑ کے بیٹھا ہے، کوئی گلے میں بہت سارے اپنے جیسی شکل بنا کے بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ میں ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی بلو کلر کا ہے. سب الگ الگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے. آپ جاؤ جا کے اپنے اس دوست سے پوچھو بھائی یہ کس کام کا ہے، تو وہ ہر ایک کے آپ کو الگ الگ بتائیں گے کہ یہ والا جب دشمنی ہو تو یہ والے کے پاس جانا ہے، اس والے کے پاس تب جاؤ گے جب تم سفر میں جا رہے ہو تو دوپہر اس میں جاؤ گے، اس کے پاس رات میں نہیں جانا، اس کے پاس تمہارے سے پیسے ملیں گے، اس والے کے پاس جاؤ گے تو محبت ملے گی. کوئی بیٹھا ہے ادھر وہ جو عرف عام میں ہندو کہتے ہیں جس کو، ہندو بیٹھا ہے؟ آپ پورا کر دو نا، کھڑا پورا نہیں ہو. اچھا میں نے تمہیں آدھا کیا. خیر پہ ہندو ملے تو اس سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا. یہ کون بتاتا ہے آپ کو؟ یہ سوشالوجی کون بتاتا ہے؟ آپ یا اس کو خود نہیں پتا ہوگا بیچارے کتنے بھگوان ہیں اس کے. اچھا یہ سوشالوجی کون آپ کو بتا رہا ہے؟ یہ سوشالوجی کون بتا رہا ہے؟ یعنی یہ وہاں پر اچانک تو نہیں آ کے بیٹھ گئے نا، یہ وہیں کے لوگوں نے سوشالوجی قائم کی ہے، وہیں کے لوگوں نے سوشالوجی قائم کی ہے. سمندر کے جب پر جاتے ہوئے اس والے بھگوان سے مل کے جاؤ تو سوشالوجی بنی ہے نا. اور بھائی اس کے بعد جاؤ گے تو اور ان کی سوشالوجی میں کہ رات کو نہیں نکلو گے، دن میں نہیں نکلو گے، اس ٹائم پہ سفر نہیں کرو گے، یہ کرو گے، اگر ایسا ہوگا تو یہ آ کے مار دے گا. مطلب یہ پوری سوشالوجی بنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے عیسائیوں کی اپنی ایک سوشالوجی بنی ہوئی ہے. انہوں نے بنا لی نا، ایک معاشرہ پورا بنایا تو ایک سوشالوجی انہوں نے بنائی کہ جی حضرت عیسیٰ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد وہ خدا تھے، خدا کی شکل میں آئے، انسان کو دیکھا، انسان تکلیف میں، انسان بڑے گناہوں میں ہے، انسان نے گناہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی میں لٹکوا دیا اور اپنے سارے گناہ معاف کروا دیے انسان کے. کانسیپٹ آف اوریجنل سن کہ جی انسان بیسکلی گناہ گار پیدا ہوا ہے کیونکہ اس نے اوپر ایک غلط کام کیا تھا، لہٰذا اب ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، اس نے کیا کیا کہ خدا کے بیٹے، خدا نے اپنا بیٹے کو بھیجا. خدا کو بیٹے سے زیادہ انسانوں سے پیار تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. بیٹا آیا، بیٹا آ کے لٹک گیا، مر گیا، اور مرنے کے بعد جتنے انسان تھے وہ سارے کیا ہو گئے؟ گناہ سے پاک ہو گئے، گناہ اور تکلیف سے پاک ہو گئے. تو آج جو ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے وہ عذاب، یہ کیسا خدا تھا مر گیا لیکن پھر بھی ہمارے کو عذاب مل رہا ہے. بجلی کا بھی عذاب ہے، جنگوں کا عذاب ہے. 5-5 کروڑ آدمی جنگ میں مر جاتے ہیں، کرونا میں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں، بلڈ فلو میں 10 کروڑ آدمی مر جاتے ہیں، 70% آبادی مر جاتی ہے. تو یہ کون سا خدا تھا جو مار گیا؟ مگر سوشالوجی بنا کے گئے نا وہ اپنی. سوشالوجی از آلویز دیئر. مائی پوائنٹ از کہ سوشالوجی از آلویز دیئر. سوشالوجی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے ہمیشہ سے. کبھی بھی یہ معاشرہ بغیر سوشالوجی کے نہیں کیا، اور یہ سوشالوجی بنانے والے وہ شیطان ہیں. سجان کے پجاری، شیطان کے ماننے والے اپنی سوشالوجی بنا رہے تھے انہی دوروں میں، اور انہی دوروں میں اللہ کے ماننے والے اپنی سوشالوجی بنا رہے تھے. تو یہ رائٹ اینڈ رانگ کا جو چکر ہے یہ شروع سے چل رہا ہے. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود 18th century.
یہ چیز آپ کے دماغ میں پڑی ہونی چاہیے. سمجھانے بات یہ چیز آپ کے دماغ میں لازمن ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اسی چیز کو آپ کے دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں, اور جب وہ نکال دیتے ہیں اور 18 سینچری کو اتنا بڑا بتا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو سیکولر بنانا بہت آسان بن جاتا ہے, پھر آپ کو مادہ پرست بنانا ان کے لیے بہت آسان بن جاتا ہے. جب وہ اس کانسیپٹ کو ختم کر دیتے ہیں کہ یہ ڈیوائن کانسیپٹ ہے, اللہ نے دنیا بنائی ہے, شیطان بھی نام کی کوئی چیز ہے, جب وہ یہ آپ سے دماغ سے چھین لیں گے تو ساری پھر دین والے طریقے وہ والی صورتحال میں لے آتے ہیں. اس لیے وہ آپ کو 18 سینچری میں لے کے جاتے ہیں, 18 سے پیچھے لے جانا نہیں چاہتے کہ آپ پیچھے نہ جاؤ تو آپ کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آئیں گی. پیچھے نہیں جاؤ گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آئیں گی. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو سوشالوجی از آلویز دیئر. معاشرہ اپنی جگہ پر موجود تھا, معاشرے کے اندر آپ کا ریلیجس معاشرہ وہ موجود تھا, آپ کا اخلاقی معاشرہ, بچوں کا معاشرہ, یہ جتنی بھی چیزیں ہماری سوشالوجی کے اندر انسٹیٹیوشنز موجود ہیں, آپ کی کتابوں کے اندر, یہ سب پہلے سے موجود تھا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آگے چلتے چلے آؤ. اب آپ آ جاؤ حضرت موسیٰ کا میں نے ذکر کر دیا کہ موسیٰ کے دور کے اندر وہ معاشرہ فل آلوکات کے اوپر چل رہا ہے کہ فرعون نام کا ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھ گیا ہے, اور وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں, اور وہ خدا بننے کے بعد جو ہے وہ اپنے سارے کام کرتا پھر رہا ہے, اور پھر فائنلی وہی خدا جو ہے پانی میں غرق ہو کے مر جاتا ہے. وہ جو چیز تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے, اس کا پوری سوچ ختم ہو جاتی ہے, وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ تباہ ہو جاتا ہے. مگر قدرتی بات, قسمت کی بات تھی کہ سامری جو ہے وہ بجائے اس کے ساتھ جانے کے سامری بغیرت ادھر آ جاتا ہے. سامری چونکہ وہ ادھر جانے کے ساتھ فرعون کی فوج میں جانے کی جگہ موسیٰ کی فوج میں ہوتا ہے, تو اب دیکھو سانپ جل گیا, مر گیا, سر کچلنا باقی تھا, سامری کو کوئی نہیں پہچان سکا. شیطان نے اپنے آدمی کو کیسے بچایا کہ وہ سامری کی صورت میں فرعون کے قبیلے وہ موسیٰ کے اس کے اندر آ گیا قبیلے میں. جب موسیٰ اوپر گئے تو اس نے پیچھے بیٹھ کے اندر ایک انسٹنکٹ جو تھی نا, وہ ایک چھوٹی سی چنگاری کو دوبارہ جلی, اور جیسے ہی وہ چلی اس نے سالے نے کمینے نے اڑا کے کیا کیا کہ ایک بڑی سی گائے بنا دی, اور اس گائے کے اندر ایسے کوئی کیمیکل لوچا ڈال دیا, ایسا کوئی اس کے اندر کام کیا کہ اس گائے کے اندر سے آواز آتی تھی. بڑی خوبصورت گائے بنا دی, لوگوں کا سونا پینا پیتل ویتل سب اس کے اندر ڈال دیا. سب کچھ کرنے کے بعد وہ گائے کی ایسی اس کے اندر کوئی طریقہ تھا کہ وہ بول پاتا تھا, اور اس کے اندر زندگی کے آثار اس لیے آئے کیونکہ لاسٹ ٹائم کسی نے بتایا کہ وہ اس کو جبرائیل نے پالا تھا. تو جس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے فرعون کو وہ پانی کو 2 ٹکڑے کرنے, تو جبرائیل کا گھوڑا جدھر بھی جا رہا تھا زمین پر, تو اس کے پاؤں جس مٹی میں پڑ رہا تھا ادھر گھاس اگ رہی تھی. اس خبیث نے اڑا کے وہ مٹی اڑا کے اپنی جیب میں رکھ لی تھی. اس مٹی کا یوز اس نے جا کے کیا کہا اس گائے بنانے میں. جب اس نے اس گائے میں کیا تو اس گائے کے اندر کوئی آسمانی طاقت آ گئی. یہ سارا پورا اس کے سارے وہ جادوئی دور ہے, وہ طاقت اس کے اندر آ گئی. لیکن آج یہ جادوئی دور نہیں ہے. جب ہم کانسیپٹ آف سیل کو سمجھتے ہیں, جب ہم کانسیپٹ آف آرگن کو سمجھتے ہیں, آج یہ چیزیں جادوئی نہیں ہے. آج ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. وکالت کی ڈگری سے تمہیں دنیا سمجھ نہیں آئے گی, تمہیں ہر قسم کے علم کو سمجھنا پڑے گا, تب جا کے یہ باتیں سمجھو گے. آج یہ باتیں جادوئی نہیں ہے کہ کیسے انہوں نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا, آج کس طرح سے لیونگ بین زندہ کی جا رہی ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. بہرحال اس نے ایک ایسی گائے بنائی, اس گائے کی وجہ سے حضرت موسیٰ جب واپس آئے 40 دن کے بعد, تو پھر لوگوں کو واقعہ پتا ہے کہ مارا پیٹا, یہ کیا وہ کیا, اپنے بھائی تک سے لڑے, ان کی داڑھی پکڑ لی کہ تم کس قسم کی یہ ہو گیا. اس سزا میں اب آپ دیکھو یہ چیز جو تباہ ہو گئی موسیٰ کے دور میں, پھر وہ جاگ گئی ہے. موسیٰ کے دور کے اندر بھی ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے گائے کی پوجا کی تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوشالوجی کیا بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی طریقے سے ان سے گائے ذبح کروا دو خبیثوں سے, کہ گائے ذبح کر دیں. ان کی گائے کی محبت ختم نہیں ہو رہی ہے. تو پھر قرآن میں پورا واقعہ ہے کہ جب ان کو کہا گیا گائے ذبح کرو, تو وہ بار بار پوچھتے رہے گائے کون سی ہو, رنگ کیسا ہو, شکل کیسی ہو, عمر کتنی ہو, بڑی کتنی ہو, چلی ہو نہ چلی ہو. کہتے ہیں کہ 6 مہینے لگا دیے اس سوال کے اندر, اور جو گائے کہا تھا تو وہ گائے ایک اسپیشل گائے بن گئی, اور پھر اس اسپیشل گائے کو ذبح کیا گیا. تو جا کے وہ کیا, اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی پوری کھال میں سونا بھر کے دیا گیا اس ایک بچے کو جو اپنی ماں کا خدمت گزار تھا, جس کی وہ گائے تھی. پوری سوشالوجی. اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر ایک دماغ میں کانسیپٹ رہا خدا خدا دیکھنے کا, تو انہوں نے موسیٰ کو کہا کہ ہمیں تمہارے اللہ کو دیکھنا ہے, جب تک نہیں دیکھیں گے ہم نہیں پالیں گے.
اللہ کا کرشمہ دیکھ کے ان کو نہیں ہوا. ان بغیرتوں نے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم بات نہیں مانیں گے. پھر موسیٰ اللہ کے پاس لے گئے, اپنی قوم کو اللہ کے پاس لے گئے کوئی طور پہ, اور وہاں جا کے اللہ سے کہا اللہ یہ نہیں مان رہے, خبیث سے بچے کو کی شکل دکھا دے تو یہ مان جائے. اللہ نے اتنا غصہ آیا, اللہ نے ایسی کڑک بھیجی کہ سارے مر گئے. جتنے گئے تھے سارے مر گئے. پھر پریشان ہو گیا تو اللہ کو کہتے اللہ میں واپس کیسے جاؤں گا, اب میں جاؤں گا تو وہ لوگ میرے کو ماریں گے, بولیں گے تم نے ہمارے سارے آدمی مار دیے. اندازہ لگائیں. اب حضرت موسیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ اب میں واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان خبیث سارے جن کو مارا تھا ان کمینوں کو دوبارہ زندہ کر دیا, ان کو زندہ کیا دوبارہ. پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اب یہ چیز کیوں ہے, کیونکہ وہ اس دور سے نکل کے آئے تھے. یہ دور پورا نکلا نہیں, سامری نے جادو دوبارہ جلا دیا اور یہ چیز چلتی جا رہی ہے. تو یہ نارمل چیز ہے, اس طریقے کا معاملہ تو نا بڑا نارمل ہے. یہ سوشالوجی ہے, وہ اسی کے تحت لوگوں کو گھماتے ہیں اپنی طریقے سے. آتا ہوں میں آگے تک آؤں گا, پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہی وہ لوگ تھے جن کے دماغ میں ایک خیال تھا, نتیجتاً ان کو ان کی ایک حرکت کے اوپر سب کو کمینوں کو بندر بنا دیا گیا. کتنے یہودیوں کو ایک ساتھ بندر بنا دیا گیا, وہ ذلیل بندر بن گئے. تو انسان سے بندر نہیں بنا, بلکہ بندر سے انسان نہیں بنا, انسان سے بندر بنا ہے. اب یہ بن گئے, جانور بن گئے. ٹھیک ہے, اب حضرت موسیٰ کے بعد آ جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس. اب یہ پوری ایک سوشالوجی چل رہی ہے نا. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ چلے جاتے ہیں, پھر اور بہت سارے واقعات آتے ہیں. پھر ایک سوشالوجی قائم ہوتی ہے حضرت سلیمان کے دور میں. حضرت سلیمان کا دور پڑتا ہے کچھ لوگوں سے, اس دور کو حضرت سلیمان قابو کرتے ہیں. اور وہ دور کون سا ہے, اس دور کے اندر جنات بڑے کھل کے بدماشی کرتے تھے. ان سارے جنات کی طاقت کو حضرت سلیمان اپنی کوٹھی میں ڈال دیتے, سب کو روک لیتے ہیں. ان جنات سے لے کے دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ اپنے قابو کو حضرت سلیمان اپنے قابو میں لے لیتے ہیں. پوری ایک سوشالوجی چلتی ہے, ایک پوری ایک حکمرانی چلتی ہے کہ ایک حکم سے تخت ادھر سے ادھر آ جاتا ہے. اسی کے بعد پھر آپ کا آگے چل کے بہت ساری تفصیلیں اور آگے جا کے ایک وقت کے اوپر حضرت عیسیٰ کا دور آتا ہے. عیسیٰ کے دور کے اندر جو طاغوت اپنی شکل بدلتا ہے, اور طاغوت اپنی شکلیں بدل رہا ہے. اب یہی طاغوت حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر کس شکل میں, رومنس کی شکل میں موجود ہے. رومنس کون ہے, حضرت عیسیٰ سے 500-300 سال پہلے اس دنیا وہاں پہ آ چکے ہیں. کہاں آ چکے ہیں, جروسلم کے اندر آ کے بیٹھ چکے ہیں, اسرائیل کے اندر آ کے بیٹھ چکے ہیں. اس سے پہلے یونانی آئے ہیں, اس سے پہلے یونانی آئے. یونانی کون ہے, یونانی بڑے قابل قسم کے ذہن تھے. 300 سال پہلے وہ ارسطو پیدا ہو کے مر چکا ہے سالہ. یہ 300 سال پہلے ارسطو آیا, زہر پی کے مر گیا, دنیا کو عجیب عجیب اپنے کانسیپٹ اور ساری چیزیں دے کے چلا گیا. یونانیوں کے پاس کانسیپٹ تھا الگ الگ مخلوقات کا. یونانیوں کے پاس کانسیپٹ تھا محبت کی دیوی کا, محبت کے دیوتا کا, آگ کے دیوتا کا, سورج کے دیوتا کا, فلاں دیوتاؤں کا کانسیپٹ رومنس میں چل رہا تھا. یہ رومنس وہاں سے لڑتے 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 دنیا میں یہاں تک آتے ہیں. رومنس دنیا میں کرتے کرتے اس جیروسلم کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. رومنز آ کے جیروسلم کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ. ان رومنز کو مارنے کے لیے اور ان لوگوں کو مارنے کے لیے یہ نکل کے آتے ہیں رومنز. الٹیمیٹلی رومنز ان یونانیوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, اور پھر جیروسلم کے اوپر جو قبضہ ہو جاتا ہے وہ آپ کا رومنز کا ہو جاتا ہے. رومنز کی پوری ایک سائنس ہے, رومنز کی پوری ایک سائنس ہے, پوری ایک سوشالوجی ہے رومنز کی. کوئی اگر کہے کہ پرانے دور میں سوشالوجی نہیں تھی وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, کیونکہ سوشالوجی آپ رومنز کی اٹھا کے دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے یہ چند چھوٹے سے علاقے سے نکل کے پوری دنیا پر انہوں نے طاقت کری اور کتنے سٹائل سے حکومت کری. جس جگہ جاتے ہیں وہاں جا کے بادشاہ بن کے خود بیٹھ جاتے ہیں, نیچے انہی کے لوگوں میں سے انہی کے غداروں کو اٹھا کے اپنے ملک میں وہ بنا لیتے ہیں, وزیر اعظم بنا لیتے ہیں, ان کو اقتدار دے دیتے ہیں, ٹیکس خود کلیکٹ کرتے ہیں, نیچے کے معاملات اپنے ملاؤں کے حوالے کر دیتے ہیں. نیچے کے معاملات انہی کے حوالے, اوپر سے ساری ملائی وہ کھا رہے ہیں, جیسے آج امریکہ پاکستان کے ساتھ کرتا ہے, جیسے آج امریکہ پوری دنیا کے ساتھ کر رہا ہے. وہی رومن سوچ ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان انہی کا آدمی, نواز شریف انہی کا آدمی, زرداری انہی کا آدمی. مجھے نہیں کہنے کی ضرورت, سارا ٹی وی سارا میڈیا سب چلا رہے ہیں, ہر کوئی انہی کا آدمی. ملائی وہ کیسے کھا رہے ہیں, قرضہ دیتے ہیں اور دوسرے طرف سے آپ کے مجھ سے چند پیسے لینے کے بعد آپ سے پیسہ لیتے رہتے ہیں.
نیچے حکومت کون کر رہا ہے؟ کالا آدمی ہم پہ حکومت کر رہا ہے، لیکن پیسہ جا کس کے پاس رہا ہے؟ انہیں کے پاس جا رہا ہے۔ تو رومنس کا بالکل یہی طریقہ تھا کہ نیچے کے معاملات میں نہیں پڑتے۔ IMF کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری عدالت کے اندر فیملی جج کے اندر کتنی دیر میں کیس ہوتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں 3 طلاق کیا ہوتی ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا سول سوٹ کتنی دیر چل رہا ہے۔ ایز لانگ ایز اس کو اس کی وقت کی قسطیں مل رہی ہوں تو اس کو نیچے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے آج ہی ہو رہا ہے اسی طریقے سے اس دور میں رومنس وہ آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے اس دور کے جو مولوی تھے، پادری تھے، یہودی، ان کو انہوں نے فل کنٹرول دے دیا، فل اٹانومی دے دی کہ جو تمہارا دل چاہے تم کر سکتے ہو، جو تمہارا دل چاہے تم کر سکتے ہو اور تم یہ والے کام کرو گے۔ فل اٹانومی کس کو ہے؟ ان کے نیچے لوگوں کے پاس۔ اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ آتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی بھی ٹکر اسی طاغوت سے پڑ رہی ہے۔ اب اس دور میں یہی یہودی طاغوت بن کے بیٹھ گئے، خدائی دعویٰ کر کے بیٹھ گئے، جس کو جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم عیسیٰ سے تھوڑا سا ٹکر ہوئی تو انہوں نے کہا بابا یہ تو ہم نہیں سے مقابلہ کر سکتے آدمی سے، تمہیں رپورٹ کر رہی ہوگا، یہ والی مجھے رپورٹ دے دینا۔ تو جب ایک وقت کے اوپر جب وہ گئے تو انہوں نے آنے کے بعد اب کہا کہ یہ ایک وقت کے اوپر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، جب حضرت عیسیٰ ان سے ٹکرا گئے، اور کس بات کے اوپر ٹکرائے؟ جب حضرت عیسیٰ گئے بیت المقدس اور وہاں جا کے انہوں نے کہا میں دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے، اور بیت المقدس بڑے پیار سے انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہاں تو لوگ کاروبار کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، وہاں تو بازار لگا ہوا ہے، وہاں تو بلیک میلنگ چل رہی ہے، وہاں تو منی لینڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، سود کا کاروبار چل رہا ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے اٹھا کے ساری دکانیں توڑ دی، سب کو بہت ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ عام غریب لوگوں نے دیکھ کے بولا یہ بڑا طاقتور آدمی آ گیا ہے کوئی، اوہ یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے۔ عام لوگوں نے اس چیز کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بڑے خوش ہوئے، عام لوگ بہت خوش ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو دوسرے لوگ تھے، جو وہاں کے اس وقت کے جو یہودی تھے، وہ جو یہودی تھے ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے لیے ایک دشمن سمجھ لیا، اور دشمن سمجھنے کے بعد انہوں نے پوری سازش چلی اور پھر حضرت عیسیٰ کو رستے سے ہٹانے کی بات کی۔ رومنس کے پاس گئے، رومنس نے کہا تمہارا انٹرنل پرابلم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم لوگوں کا انٹرنل مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا کچھ بھی۔ انہوں نے کہا نہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بالآخر انہوں نے ایک فراڈ کیا اور کچھ کر کے حضرت عیسیٰ کو ہٹا دیا رستے سے۔ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، ایک دروازہ کھلا تھا، اس دروازے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اس دروازے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ایک ایسی دروازہ جس دروازے سے حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پہ جایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس کی قبر پاکستان دنیا میں نہیں ہے، حضرت ادریس کی جو قبر ہے وہ 4تھے آسمان پر ہے۔ 4تھے آسمان پہ قبر کیسے بن گئی؟ کیونکہ وہ گھومنے کے لیے آسمانوں کو گئے تھے۔ تو جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا دروازوں کا ذکر کیا تو دروازے تھے نا، جی سر، اللہ کے دروازے ہیں، اب آپ سمجھے تب کی بات ہے۔ تو حضرت ادریس اس دروازے پہ تھے، اسی طرح انہیں کو کوئی دروازہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آسمان کے دروازوں پہ چلے گئے، وہ وہاں پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ کے اوپر دوبارہ بھیجیں گے، اور بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے جب انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے۔ اب حضرت جب یہ نکل کے چلے گئے حضرت عیسیٰ، تو اب یہ طاغوت کو دوبارہ ٹائم ملا پنپنے کا، اور پھر جو ٹائم ملا تو اس کے اندر عیسائیوں کے پاس ایک آدمی تھا سینٹ پال کے نام سے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ میں زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اب عیسائیوں میں آیا ایک سینٹ پال کا نام کا آدمی جو حضرت عیسیٰ کا بڑا دشمن تھا، حضرت عیسیٰ کو بہت برا کہتا تھا۔ یہ سینٹ پال نام کا جو آدمی تھا، اس نے کرسچینٹی کو قبول کر، اس نے کیا کیا کہ اس نے پورا کا پورا جو حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا سوچ تھی اس کو اس نے ہائی جیک کر لیا۔ بیسکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل سے آ رہے تھے، یہودی نسل سے تھے، اسی قبیلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ اسی بنی اسرائیل کو ٹھیک کرنے آئے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کو ایک نیا، اس نے پوری ایک نئی سوشالوجی بنا دی۔ اس نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ تو الگ قسم کی طبیعت کے آدمی ہے، یہ الگ نسل ہے، اور اس نے اپنی اس چیز کو غیر یہودی کرنے کے لیے ایسے قوانین بنا دیے کہ جس سے نان عرب یا نان جوز جو تھے وہ بھی آپ کا اس کرسچینٹی میں شامل ہو سکے۔ پہلے کرسچینٹی مخصوص لوگوں کے لیے تھا، مخصوص قبیلے کے لیے تھا، یہ یہودی قبیلے کے، دنیا اس میں نہیں آتی تھی۔ اس سینٹ پال نے ایسی حرکت کری کہ ایسا کام کیا کہ سارے ان قوانین کو جو یہودی قوانین تھے ان کو چھوڑ دیے، جو سوشالوجی ان کی چلتی تھی وہ سب چھوڑ کے اس نے نئی سوشالوجی کریٹ کر دی۔
اور اس نہیں کریٹ کرنے کی وجہ سے دنیا نے اس مذہب کو لے لیا، کیونکہ یہ مذہب انتہائی مظلومانہ مذہب تھا. اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہمارا آدمی مر گیا، خدا کا بیٹا مر گیا، اور ماتم ہونا شروع ہوئے. جو مولوی کھڑے ہو کے زیادہ خوبصورت سے اس موت کی کہانی، حضرت عیسیٰ کے شہید ہونے کی کہانی سنائے گا، اس کو اتنا بڑا علامہ کہا جائے گا، وہ اتنا بڑا سینٹ بنے گا. اور اس سینٹ کی وجہ سے یہ مظلوموں کا ایک ایسا وہ بنا کہ وہ ایک چکا چلتا چلا گیا. اور اس کے اندر وہ لوگ شامل ہوئے جو لوگ کو کوئی تعلق نہیں تھا، وہ لوگ اس کے اندر شامل ہوتے چلے گئے. لہٰذا موجودہ دور کے اندر لفظ عیسائیت یا کرسچینٹی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ بالکل لوگ عجیب و غریب ہیں. اور سینٹ پال کا پورا بنایا ہوا فرقہ، پوری بنائی ہوئی چیز، ان کا کوئی تعلق اللہ سے ہے ہی نہیں. ان کے سارے عقیدے باطل ہیں ایکسپٹ نصارہ. ہمارے پاس نصارہ کا کانسیپٹ ہے، وہ جو لوگ جو ان 12 لوگوں میں سے تھے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلے تھے، انہوں نے جو تعلیمات دی وہ بالکل مختلف ہیں، اور جو تعلیمات سینٹ پال کی وجہ سے اب تک پہنچی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، بالکل مختلف ہے. یہ ایسی بات ہے دنیا کی کہ آپ مطلب تفصیلات میں مطلب پوری ایک سوشالوجی یوں چلی گئی، سمجھ گئے، وہ چلتی چلی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سینٹ پال چلتے دنیا بھر کے اندر پھیل گیا. اتنے مظلوم آ گئے، مگر تھے جو سیاسی لوگ، تھے تو ان کا تیز دماغ. بالآخر 300 سال کے بعد جب رومنس کو آپس میں لڑائی ہوئی، کنسٹنٹین نام کے ایک لڑکے کو بادشاہ حکومت نہیں ملی. جب کنسٹنٹین کو حکومت نہیں ملی تو اس کو فوج کی ضرورت تھی. وہ گیا عیسائیوں کے پاس، عیسائی خانہ بدوشوں کی طرح گھومتے تھے. ان کو اس نے بولا کہ بھائی تم ایک کام کرو، مہربانی کرو، ہمارے ساتھ آؤ اور ہم لوگ مل کے وہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ تو ہم لوگ چل کے روم کو فتح کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا ایک ہی شرط پہ آئیں گے کہ تم کراس لگاؤ وغیرہ وغیرہ. ایک بہت بڑی سیاست چلی. بالآخر انہوں نے فتح کر لیا، روم فتح ہو گیا. روم کو فتح کرنے میں زیادہ بڑا کردار عیسائیوں کا رہا، ان عیسائیوں کا رہا جو سینٹ پال کے عیسائی تھے. حضرت عیسیٰ والے عیسائی نہیں ہیں، یہ سینٹ پال والے ہیں. ان لوگوں نے جب وہ عیسائیت جب پورا روم فتح کیا تو انہوں نے جا کے کہا ہمارا حصہ ہمیں دو. جب انہوں نے حصہ مانگا تو بالآخر فائنلی پلان یہ بنایا گیا، بالآخر جا کے طے یہ ہوا. جب حصے بکرے کی بات ہوئی تو کنسٹنٹین نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں ان کو حصہ دوں، اس نے خود ہی کرسچینٹی قبول کر لی. اور جیسے ہی اس نے کرسچینٹی قبول کری تو اب اگلے جو 200 سال ہیں وہ 200 سال سے لے کے آگے تک کا جتنا بھی عرصہ ہے روم کا، اس کو ایسا دیمک لگا، سالہ ایسا دیمک لگا کہ روم دنیا کی بہترین حکومت تھی، وہ گھٹنوں کے بل آ گئی. کیونکہ روم نے اللہ تعالیٰ کی عیسائیت قبول نہیں کری، بلکہ نصارہ قبول نہیں کری، بلکہ اس نے سینٹ پال والی کری. اب آدمی کی اگر کرو گے تو تم تو ایسے ہی مرو گے. اور پھر روم کے اندر جو زیادتی ہوئی ہے، اور جو میں چپ نہیں ہوں گا تو بجا رہا تم جاؤ، روم نے جو کیا ہے اس کے ساتھ، اور روم کے ساتھ تاریخ میں جو ہوا ہے کہ روم کی حالت رسول اللہ کے دور تک کیا ہو گئی، وہ آپ سنیں گے تو آپ بھی روئیں گے. ہائے اللہ، 2000 سال سے چلنے والا روم کیسے ذلیل اور خوار ہو گیا. کب ذلیل اور خوار ہوا؟ جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا، پال والی عیسائیت. تو جب اس نے قبول کیا، گھن لگ گیا رومن امپائر کو. اس لیے اب آپ لوگوں کو میرا ٹاسک ہے کہ رومن امپائر کو ضرور پڑھیں گا، آپ کو پتہ چلے کیا چیز تھے رومنز. یعنی اس دور میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی پانی صفائی کا نظام ہم نے کیا. روم کے اندر یہ دریا ہے اور دریا سے آپ کے شہر کے اندر پانی پہنچانا ہے. پانی پہنچانے کے لیے انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس چیز کا نام میں بھول گیا ہوں، ایسے قسم کا پل بنایا ہوا تھا. یہاں سے پانی اس پل پہ چڑھتا تھا اور وہ پل کے ذریعے پانی نیچے اترتا تھا. اس کو کچھ کہتے ہیں، مطلب اس دور کے اندر ان لوگوں کی اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی. یہ وہ دور ہے جب اس نے عیسائیت قبول نہیں کی تھی. رومن نے اپنی سوشالوجی کی بنیاد کے اوپر اپنے شہروں میں اتنے بڑے بڑے سوئمنگ پولس بنائے ہوئے تھے کہ لوگ نہاتے تھے، لوگ تیار ہوتے تھے، لوگ صاف ستھرے رہتے تھے، لوگ گیم کھیلا کرتے تھے. یہ بڑے بڑے جو کلیسا ہے اور بڑی بڑی جو عمارتیں آپ کو نظر آتی ہیں، یاد رکھو
یہ جاہلانہ سوچ سے باہر نکلو. جو مسلمانوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ تاج محل بن رہے تھے, یہ بن رہے تھے, بڑے بڑے باغ بن رہے تھے, قلعے بن رہے تھے. یاد رکھو بڑے بڑے حکمران یہ بڑے بڑے پروجیکٹس بناتے اس وقت ہیں جس وقت ملک میں پیسہ ہوتا ہے. پیسہ نہیں ہوگا تو اتنے بڑے پروجیکٹ کیسے بنیں گے؟ اور یہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس ہے. اور تیسری ریزن ہوتی ہے تاکہ امپلائمنٹ آئے, لوگوں کو نوکریاں ملے, اس لیے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ روم کو اٹھا کے دیکھیں گے تو روم خوشحال تھا. روم ہر ملک کے اوپر قبضہ کرتا پھرتا تھا, اس کی فوج اتنی تھی, اس کے بعد اتنا مال تھا, سب کچھ تھا. رومنز بہت ہی زبردست لوگ تھے. یعنی اس دور میں روم کے اندر پانی گھر میں پہنچا کرتا تھا اور زمین کے ذریعے نہیں پہنچتا تھا, اوپر سے پل کے اندر پانی پہنچاتے تھے. کیا ان کی ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ پانی چلتے چلتے شہروں میں آ رہا ہے. روم کے اندر آپ کو ایکسپٹ کرنے والی چیز ہے, کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے یا چیزیں وہ ہیں جو نسل در نسل چلتی ہوئی آتی ہیں. مسلمانوں کو جو کچھ بھی آج مسلمانوں کے پاس ہے, مسلمانوں نے اپنے گھر سے نہیں ایجاد کیا ہے. مسلمانوں نے کوئی قرآن پڑھ کے نہیں نکالا ہے. مسلمانوں نے پرانی تہذیبوں سے لیا ہے, ان پرانی تہذیبوں نے پرانی تہذیب سے لیا ہے. آج امریکہ اور یورپ اگر ترقی کر رہا ہے تو وہ اپنے باپ کے پاس سے نہیں لے کے آیا, اس نے سب کچھ مسلمانوں سے لیا ہے. تو مسلمان اپنے گھر سے نہیں لائے تھے, مسلمان رومن سے لائے تھے. رومنز اپنے گھر سے نہیں لائے تھے, رومنز یونان سے لے کے آئے تھے. یونانز اپنے گھر سے نہیں لے کے آئے تھے, یونانز دوسری طرف جو بڑی بڑی وہ گزری تہذیبیں ان سے لے کے آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشالوجی ہر دور میں چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے سوشالوجی 18 سینچری کی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشالوجی ہمیشہ سے تھی, اور ہر سوشالوجی کو آگے اچھے آنے والے لوگوں نے اس کو وہاں سے ٹیک اوور کیا ہے. جو اچھی نسل کے لوگ لگے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. رومنس کو کی چیز کو بجائے اگر اصل عیسائیت ہوتی تو ٹیک اوور کرتی, انہوں نے اصل نہیں تھی, نقل تھی. نقل کی وجہ سے جو رومنس کا دبدبا اور رومنس کی سوچ تھی وہ گھن لگ گیا, اور رومنس کی حالت ایسی گندی ہو گئی کہ رومنس ڈارک ایجز میں چلے گئے. اب یہ وہی رومنز اور یہ وہی رومنز اب عیسائی ہیں. اب یہ وہ بن گئے کہ ان کو ان کے بادشاہوں کو قتل کر دیا گیا اس بنیاد پہ کہ تم نے ہاتھ کیوں دھویا ہے. ان کو اس بات کو مار دیا جاتا تھا کہ تم نے ہاتھ کیسے دھو لیا, تمہاری ہمت کیسے ہوئی, تم نے ہاتھ دھویا ہے. انہوں نے ایسے ان کے پیر تھے جنہوں نے ساری زندگی کبھی نہائے نہیں. ایسے لوگ تھے کہ اگر وہ کسی جگہ پہ آ جائیں تو اتنی بدبو تھی کہ اس بدبو کی وجہ سے لوگ مر جائیں. ایسے لوگ تھے کہ ایک پاؤں پہ ساری زندگی کھڑے رہے. ایسے لوگ تھے جو ساری زندگی اپنا وہ کرتے رہے, ابلا وہ کیا ہوتا ہے وہ جو مکئی وہ کھاتے رہے. کسی نے کھانا نہیں کھایا, کبھی کسی نے کوئی روٹی نہیں کھائی. ان کے جو سینٹس ہیں وہ تھے جن کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کی ایک چیز تو ہے مگر یہ زیادہ اس میں نکل گئے. سائمنٹینیسلی وہ چل رہے الگ, اللہ والے نصارہ الگ چل رہے ہیں جن کے پاس رسول اللہ نے لوگوں کو بھیجا بعد میں. وہ الگ لوگ تھے, وہ صاف ستھرے لوگ تھے, ان کا الگ مزاج. مگر رومن جو سینٹ پال کا مذہب لے کے آئے وہ پورے رومنس تباہ ہو گئے, جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ آپ کا اگر حکومت میں آئے تو حکومت خراب ہوتی ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے, مگر یہ رومنس کے اوپر تھی کیونکہ انہوں نے انسانوں کا مذہب لیا تھا, ہمارا نہیں لیا تھا, ہمارا نہیں تھا, اس لیے وہ خراب ہو گئے, اس لیے وہ پڑ گئے. اگر ہمارا لے رہے ہوتے تو وہ چیز آپ کی بچت ہو جاتی. سمجھا نہیں بات, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھیں گے. اب یہاں پہ سمجھ گئے آپ بات کو. موجودہ دور کے جو لوگ ہیں وہ ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اس کے اندر سے بہت سارا چربا لیا ہوا ہے, انہوں نے اس کے اندر سے بہت سی چیزیں لی ہوئی ہیں. اور اگر وہ والی چیزیں ہمارے سامنے رکھیں گے تو ہم اینالائز کریں گے. مثال کے طور کے اوپر موجودہ جو سوشالوجی چل رہی ہے پوری تمہیں پتہ ہے موجودہ دور میں جو چلائی جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ رومنز والی بھی نہیں ہے, وہ یونان والی ہے. ڈیموکریسی کا کانسیپٹ یونان میں تھا, وہ والا کانسیپٹ جو ہے آپ چلا رہے ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ سے بھی 300 سال پہلے والا جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے وہ چل رہا ہے. اس کی مثال ہے, آپ غور سے اٹھا کے ذرا دیکھو, ذرا چیک کرو تو آپ کو نظر آئے گا کہ موجودہ جو وے آف گورنمنٹ ہے وہ سارا رومن اسٹائل پہ چل رہا ہے. ان کے بعد بھی سینٹ ہے, ان کے بعد بھی سینٹ ہوتی تھی, ان کے پاس بھی وہی معاملات ہیں. پلس آپ کے ملک کے اندر جو بڑے بڑے جو پلرز بن رہے ہیں, جو چیزیں بن رہی ہیں وہ ساری اسی دور کی بن رہی ہیں. اس دور کے اندر کانسیپٹ تھا یہ جو میرا جسم میری مرضی کا کانسیپٹ ہے, یہ اس دور کا کانسیپٹ ہے. اس دور کا کانسیپٹ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کو کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا, یہ اس دور کا کانسیپٹ ہے. وہ جس انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ چیز ہے. وہ عورت کو وہ لبرٹی دینا چاہتے ہیں جو الیگزینڈر کی ماں کے پاس تھا. الیگزینڈر کی ماں جس نے الیگزینڈر نے ساری زندگی حکومت کری, الیگزینڈر کی ماں کون تھی؟ الیگزینڈر کی ماں وہ عورت تھی جو اوپنلی اپنے میاں فلپ کو
تو بھائی یہ بچہ کس کا ہے؟ زوس کا بچہ ہے. زوس کون ہے؟ زوس خدا ہے، خدا کا بچہ ہے. ابے خدا تیرے پاس آیا کیسے؟ تو کھڑکی سے ہی آیا ہوگا نا. اچھا یہ والی فریڈم کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے یہ بچہ کس کا تم لے کے آ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ اگر ہم اس کانسیپٹ کو مان لیں تو یہ موجودہ ہماری اسلامی سوسائٹی کا کیا ہوگا کہ جدھر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کا نسب ہے، یعنی نسب ختم کر دو. پرانے دور میں میں آپ کو الیگزینڈر کی مثال دے رہا ہوں. الیگزینڈر کی ماں اس کو کہتی تھی تم زوس کی اولاد ہو، تم اس کی اولاد نہیں ہو. الیگزینڈر کی ماں نے اپنے میاں اپنے یہ فلپ جو تھا اس کا باپ الیگزینڈر ہوا، اس کو اس نے مارا ہے، اس نے مروایا ہے. اب اس کی ماں نے اس کو مروایا، اس کے دوسرے بیٹے کو مروایا جو بیچارہ پیدا ہوا تھا گود میں تھا اس کو مروایا، اس کی بیوی کو مروایا، جس کی وجہ سے الیگزینڈر اپنی ماں سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ 17 سال تک وہ واپس ہی نہیں آیا. جب وہ نکل کے گیا ہے اپنے وہاں سے لڑنے کے لیے، وہ فتوحات کرتا رہتا تھا. وہ بلیڈی نٹ، وہ واپس ہی نہیں آنا چاہتا تھا. وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہی نہیں تھا. تو ورچولی حکومت کون سنبھال رہا تھا اس وقت؟ حکومت کون سنبھال رہا تھا؟ مریم نواز شریف سنبھال رہی تھی. یہ وہ دور چاہتے ہیں تمہارے کو دینا کہ وہ چور جا کے وہاں بیٹھ جائے لندن میں، یا حکومت کون کر رہی ہے؟ اس کی بیٹی کر رہی ہے. الیگزینڈر دنیا فتح کر رہا ہے لیکن روم پہ وہاں پہ حکومت کون کر رہا ہے؟ یونان کے اوپر، وہاں یہ کر رہا ہے. جب تمہیں یہ چیز پتا ہوگی، میں تو ایکسپٹ کر رہا ہوں ان کی سوشیولوجی، تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھو. اور جتنا میں نے بتا دیا ہے یہ تم لوگوں کا وہ نہیں، مگر میں نے بتا دیا ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اس کو پڑھو تھوڑا سا اور. جب تم یہ پڑھ لو گے اور موجودہ دور کی پوری چیز کو سیاست کو سامنے رکھو گے تو تمہارے کو خود ریزلٹس نظر آئیں گے. جب تم یہ رکھو گے ریزلٹس نظر کے آئیں گے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، تو تمہیں اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو میں ڈے ون سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم مانتے ہیں کہ ہمیں یہ سوشیولوجی پڑھنی ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو بتائیں. اس لیے آپ کو کہتے ہیں بھائی 18 سینچری سے پیچھے کی بات نہ کرو. جنہوں نے یہ بنا کے دی ہے تو میں کتابیں، جن کو میں 2% کہہ رہا ہوں، جن کو میں موجودہ طاقتی کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو نہیں پیچھے دینا جانا چاہتے. یہ آپ کو راہ میں سب سے زیادہ قابل لوگ 18 سینچری دکھاتے ہیں، اس سے پیچھے آپ کو جانے نہیں دیتے. مجھے بتاؤ کتنے سبجیکٹس ہیں جو پیچھے لے کے جاتے ہیں آپ کو؟ اور پیچھے جو جاتے بھی ہیں تو 3 چیزیں بتائیں گے آپ کو. میگنا کارٹا 1212 میں، اور اس کے بعد اور کیا 1600 کے اندر ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس 2. اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ اور یا 200 سال 300 سال کی تم ہسٹری غائب کر دو تو ہمارا بچہ بیچارہ اگر وہ ایسا پوری پیدا ہوگا تو اور کیا پیدا ہوگا؟ نوجوان کیا پیدا ہوگا ہمارا؟ خود سوچ لو. ایک نوجوان جس کی ہسٹری کٹی ہوئی ہے، جس کو اپنے آباء و اجداد کا نہیں پتا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ ہم مانتے ہیں، تبھی تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم سوشیولوجی کو مانتے ہیں، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سوشیولوجی ہمیشہ سے قائم ہے وہاں، اور ان کے دور میں نہیں ہے. بہرحال اب یہ سوشیولوجی حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر رومنز کو جو گھن لگ گیا، بڑی دنیا کی سب سے بڑی تہذیب کو گھن لگ گیا، 2000 سالہ حکومت ان کی تباہ ہو گئی. اس سینٹ پال والی کرسچینٹی کو قبول کر گیا، اللہ والی نہیں، سینٹ پال والی کو. اور اسی سینٹ پال میں آج 700 فرقے بن چکے ہیں. آج تک ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ان لوگوں کی تو بات ہی نہ کرو. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریفر کر دیا غیر المغضوب علیہم. ایک وہ لوگ اللہ نے ان رستے پہ نہیں چلانا جن پر آپ نے غضب کر دیا، جن کو آپ نے لعنت دے دی ہے، ان کے رستے پہ نہیں چلانا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں. سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہو مگر سورہ فاتحہ کا سمجھتے نہیں ہو تو کیا فائدہ سورہ فاتحہ کا؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے کو غیر المغضوب، جن لوگوں پہ آپ نے لعنت کر دیا ان کے اوپر مت چلانا ہمیں، ہم ان کی سوچ پہ نہ چلیں، یعنی یہودی. اور اگلا لفظ ہے وَلَضَّالِّينَ، اور اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہیں چلانا جن کو آپ نے گمراہ کر دیا ہے. گمراہ انگریزی میں اگر اس کا لفظ بالکل ایکوریٹ بیٹھتا ہے، یا اللہ ہمیں ان کے رستے سے بچانا جن کو آپ نے کنفیوزڈ کر دیا ہے. Who are confused? موجودہ جو عیسائی برادری ہے یہ ہے وہ کنفیوزڈ لوگ، جن کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان بیچارے غریبوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بائبل کب بنی ہے، جن کے لیے میں نے یہ کہا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل کیا ہے، جن کو یہی نہیں پتا بائبل کیا ہے. اللہ نے ان کو کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہمیں کہا ہے ان سے دور رہو، اور ہم انہیں کے چمچے بنے ہوئے اور انہیں کا نظام لے کے چل رہے ہیں. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو بچہ ہو گئے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو بہت بڑا کام کر لو گے. تو اس چیز کو سمجھنا انتہائی امپورٹنٹ ہے. پھر وہاں سے ہم یہ معاملات چلتے چلتے لیتے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں، اور پھر رسول اللہ کا کس سے واسطہ پڑا اور آگے کیا سلسلہ چلا وہ کر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. فی الحال اس سے آگے کرتے ہیں، یہاں تک جو سوال ہے وہ کر لیں.